السلام علیکم معزز سامعین و حضرات، دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں خیریت کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین و حضرات، ٹاپک تو ہمارا اسلاموفوبیا تھا، ہم اسلاموفوبیا ہی رہے گا، ہم اسلاموفوبیا ہی چلا رہے ہیں، اور مقصد بھی ہمارا اسلاموفوبیا، اس کے اغراض و مقاصد، اس کے بنیادی تصورات، مسلم معاشرے پہ اس کے اثرات، اور اس کا ماضی، اس کا مستقبل، اس کا حال، اور اس کے اوپر جو کچھ اب تک ہوا ہے، جو ہونے والا ہے، اس کے اوپر ہم اپنے اس چینل پہ، کیونکہ اس کا نام ہی ہم نے اسلاموفوبیا رکھا ہے، تو اس کے ذریعے ہم اس کا مشاہدہ کریں، اور آپ کے قیمتی آراء کے ذریعے اس پہ ہم اپنے تمام سامعین کو ایک مفید پروگرام کے تحت تمام تر معلومات پہنچا سکیں۔ لیکن سامعین و حضرات، یہاں میں معذرت کے ساتھ کچھ عرصہ سے، خاص کر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب سے پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کا واقعہ ہوا، تو ایک پروپیگنڈا، ایک تجسس، جو سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یوٹیوب، ویلاگرز، یعنی جس کو جہاں پہ اسپیس ملا ہے وہ ایک چیز کو پروموٹ کر رہا ہے کہ ایک ویڈیو آنے والا ہے، اور اس طرح کا ویڈیو ہوگا، اور اس میں بہت سارے اہم انکشافات ہیں، اور تہلکہ خیز انکشافات ہیں، اور اس کے پتہ نہیں کیا حقائق ہیں۔ تو معزز سامعین، آج میں نے ضروری سمجھا کہ وہ تمام جو نازیبہ ویڈیوز کی بات کرتے ہیں، اس کے حقائق اور اس کے پس منظر، اس کے اثرات، اور اس میں جو ملوث کردار ہیں، اور جو اس کے مضمون مقاصد ہیں، ان کی پوری حقیقت آپ تک پہنچاؤں۔ معزز سامعین، جب سے انسان نے اس دنیا میں زندگی کا آغاز کیا، جہاں اس کی زندگی کے تمام لوازمات اور اس پہ اس نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے، اس نے ایجادات اور دریافت کا سہارا لیا، وہاں ایک ضرورت اس کا پیغام رسانی بھی تھا، یعنی اپنے دماغ اور دل کی بات دوسرے تک پہنچانا۔ اس کے لیے بھی اس کو کچھ وسائل درکار تھے۔ گو کہ انیشل سٹیج میں پیغام رسانی ایک مشکل کام تھا، زبانی پیغام لے کے جانا نشانیوں کے ذریعے، پھر اس کے لیے خاکہ، عکس، اور وقت کے ساتھ کچھ جو دستیاب وسائل تھے ان کا استعمال۔ انسانی زندگی پہ ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ پس منظر میں بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو پیغام رسانی ہے، بیسیکلی یہ کسی کے سوچ اور دل کی بات، یعنی دماغ کی بات، اور کہتے ہیں اندر کی بات کو آپ دوسرے تک منتقل کرنے کے لیے جن وسائل کا سہارا لیں گے، تو وہ سارے اس پیغام رسانی کے زمرے میں آتے ہیں۔ وہ کہ یہ ایک وسیع سبجیکٹ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ پہلے مطلب ہے، جب ہم انسان اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، تو شاید اس نے ریت کے صحرا میں یا ساحل سمندر پہ ہاتھ کے ساتھ، کسی لکڑی کے ساتھ ایک خاکہ بنا دیا، اور ایک کوشش کی ہے کہ کسی سائے کے دیکھ کے اس کو ایک آئیڈیا آیا ہوگا، کوئی خاکہ بنا کے اس کو ایک آئیڈیا آیا ہوگا، اور رات کو، دن کو، چاند، سورج کی روشنی کے میں کسی چیز کا عکس دیکھے، کسی پل پہ، کسی دریا کے کنارے کھڑے ہو کے اپنے عکس کو دیکھ کے، شیشے کو دیکھ کے، اس نے اس وقت اور مزاج کے ساتھ جس چیز کا سہارا لیا، وہ سارے آج پیغام رسانی کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ پیغام رسانی کا سسٹم وقت کے ساتھ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ یہ پہنچ گیا کیمرہ تک، پھر شروع میں پھر کیمرہ، پھر آڈیو، پھر ٹیپ ریکارڈ، اور پھر سکرین، اور پھر فلم، پھر ڈرامہ، بڑھتا بڑھتا یہ یہاں تک ادھر پہنچ گیا کہ اب جو آپ خود بناتے ہیں وہ بھی آپ کا محفوظ ہے، جو آپ خود نہیں بناتے ہیں وہ بھی آپ کا محفوظ ہے، یا کوئی بنا کے آپ سے منسوب کرے وہ بھی آپ کا محفوظ ہے۔ یہ تو اس ویڈیو کا ایک تھوڑا سا پس منظر ہے، تاکہ یہ کیا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی جو سائنس کی ترقی اور کمپیوٹر کی ترقی، اور یہ جو ڈیجیٹل دور ہے، یہ جو گلوبل ولیج دنیا بن چکا ہے، آج ہم اس سٹیج پہ ہیں۔ محترم سامعین، یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ رہا ہے کہ کسی انسان کو زیر کرنے کے لیے، کسی انسان سے فوقیت رکھنے کے لیے آپ نے ہمیشہ اس کے کردار کو نشانہ بنایا ہے۔
مذہبی کردار کو، اخلاقی کردار کو، ذاتی کردار کو، اس کی معاشرتی کردار کو، یہ ہمیشہ تاریخ کا حصہ رہا ہے۔ آپ کہیں بھی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو بہت سارے معززین، معتبر، بڑے بڑے لوگوں کو جب بھی ان سے معاشرے میں فوقیت کی بات کی جاتی تھی، ان سے فوقیت لے جانے کی یا برتری لے جانے کی، یا ان سے آپ سمجھیں جیت جانے کی بات جب کی جاتی تو ایک فارمولہ یہ بھی تھا کہ ان کی کردار سازی کرو، اور پھر ان کی کردار کشی کرو۔ کردار سازی تو بہت مشکل ہے کہ کوئی آج کسی کا کرے، لیکن اس کی کردار کشی کرو۔ اچھا، کردار کشی کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ کسی غزوات میں بھی بس میں صرف اس کو کوٹ کر رہا ہوں، حقیقت وہ نہیں، مطلب ایز پر وہ روایت میں نہیں بتا رہا ہوں کہ کسی غزوات میں اس طرح کا ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ وہ اس کا یہ تھا کہ تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں اور ہم جو ہے نا فاتح ہو گئے۔ مطلب یہ ایک پروپیگنڈا تھا۔ یعنی اسی طرح کسی کی کردار کشی کرنے کے لیے سب سے پہلے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، جس طرح اب یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ اور میں نام لے کے کہتا ہوں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب محترم عمران خان صاحب کی کردار کشی کے لیے، اور یہ اب سے نہیں چل رہا ہے، جب سے یہ حکومت چینج ہو گیا، یہ ایک اور حکومت ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی، تو اس کے بعد یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ ایک ویڈیو ہے، مارکیٹ میں آ رہا ہے، بن رہا ہے، آنے والا ہے، یعنی ایک پروپیگنڈا چلتا رہ گیا تاکہ لوگوں کے ذہن میں ایک تجسس ہو جائے، ایک شوق بیدار ہو جائے، لوگوں کی ذہنی کیفیت کو تیار کیا جائے تاکہ وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو جائے۔ جس طرح ماضی میں کیا گیا تھا کہ ایک کتاب لکھا جا رہا ہے اور ایک کتاب بن رہا ہے، کتاب کا آدھا لکھ گیا، اتنے صفحوں کا کتاب ہے، اور اس میں ذاتی زندگی پہ یہ بتایا جائے گا، اور پھر اس میں بہت سارے اہم انکشافات ہوئے ہیں، پھر اس میں وہ جو کسی نے سنا ہی نہیں ہے، وہ جو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، یعنی ایک تجسس پھیلایا جاتا ہے۔ سامعین حضرات، اس کو میں سیاست کا رنگ نہیں دے رہا ہوں، یہ صرف میں آپ کو ایک مثال کوٹ کر دی ہے، لیکن ابھی جو بات یہ ہے کہ اس کو میں اسلاموفوبیا سے ضرور کوٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک اسلاموفوبیا کا بنیادی عنصر ہے۔ جب آپ کو اس طرح کا کوئی سپیس مل جاتا ہے جہاں پہ سیاسی اختلاف تشدد پہ ہوں، جہاں پہ مارکا مطلب ہے جو حالات ہیں، سیاسی اتار چڑھاؤ وہ تھوڑا سا کم عرصے میں ہو، یعنی اس میں عروج ہو، اس میں بہت سارے لوگوں کا جب اس طرف توجہ ہو، بہت سارے لوگوں نے اس کو جب فوکس کیا ہو، تو وہاں پہ مغرب ہمیشہ اس طرح کا ایک شوشہ چھوڑ دیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسلاموفوبیا۔ اور وہ اسلاموفوبیا اب انہوں نے اس نام سے چڑھا دیا ہے کہ ایک فحش ویڈیوز ہیں اور ایک فحش نازیبہ ویڈیو ہے جو کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے شاید منسوخ کیا ہے، لیکن یہ کہ میں نے ابھی تک اس کو دیکھا نہیں ہے، لیکن صرف دیکھنے سننے کی جو ان کے اشتہارات ہیں، جو پرومو ہیں، اس لحاظ سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جی وہ ہے اس میں اتنا یہ کردار ہیں، وہ اتنے ٹائم کی ہے، تو یہ پرومو انہوں نے چلا دی ہے 2 مہینے پہلے۔ پھر اس کے بعد روز بروز یوٹیوب، مطلب پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، جہاں پہ انہوں نے مناسب موقع سمجھا وہاں تک یہ پیغام عوام تک پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی ہے تاکہ ان میں یہ تجسس رہے۔ لیکن سامعین حضرات، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کا ایک پیغام اس ذریعے کے ساتھ، اس سورس کے ساتھ پھیلاتے ہو جو کہ سیل فون ہے، جو آج ہر چھوٹے بڑے بزرگ شہری دور دراز گاؤں محلے میں ہر ایک ہاتھ کے ہاتھ میں ہے، جب اس تک ایک پیغام پہنچے گا کہ ایک ملک کا ایک بہت بڑا نامور اور قدور شخصیت، اس کے بارے میں اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کا کوئی مواد ہے، تو ہر ایک کے ذہن میں ایک تجسس ہوگا، پتہ نہیں وہ کیا ہوگا۔ سامعین حضرات، یہ اسلاموفوبیا ہے، یہی اسلاموفوبیا ہے جس سے آپ کا نوجوان نسل اس چیز کو دیکھنے کے لیے، اس کو ایکسپلور کرنے کی خواہش کرتا ہوگا۔ ابھی کہنے میں کو تو یہ ایک ویڈیو ہے، شاید ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک سیاسی اختلاف ہے، نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ جب آپ کا نوجوان نسل اس کو دیکھے گا تو آپ کے نوجوان نسل میں اخلاقی گراوٹ کا ایک انتہائی پہاڑ ان کے سامنے، ایک مطلب ہے ایک سمجھو آپ اس کو سمندر کو کودے میں انہوں نے بند کر دیے۔ وہ شخص جس نے شاید اس طرح کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کی کوشش کرے گا، اس کے ذہن میں بھی خاکے بنے گی، اس کے ذہن میں بھی ایک سوچ آئے گا، اور وہ بھی اس مذموم مقاصد کی طرف چل پڑے گا۔ تعلیم سے وہ ہٹ جائے گا، مذہب سے دور ہو جائے گا، خاندانی دراڑیں پڑ جائیں گی، بہت سارے اور کیفیت پیدا ہو جائیں گے، بہت ساری دشمنیاں بن جائیں گی، اور مطلب یہ ہے کہ ایک اچھے خاصے سمجھدار شہری کو اور نوجوان نسل کو جب آپ
اپنے راستے سے ڈیٹریکٹ کر دیتے ہیں تو یہ اسلاموفوبیا ہے۔ ابھی اسلاموفوبیا کی سائنس کو دیکھو کہ مغرب نے کتنا بڑا چال چلا ہے، اور ہمیشہ اس نے اس چال کے ذریعے بہت سارے مقاصد کے ذریعے وہ چال چلتا ہے۔ ابھی ان کی بنیادی مقاصد تو ہے یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی عوامی مقبولیت کو کم کرو تاکہ اس کی کردار کشی ہو جائے، لوگ اس سے متنفر ہو جائیں۔ یہ تو ایک بنیادی مقاصد، وہ تو اس کو مل ہی جائے گا، اس کی وہ کتنا فیصد کامیاب ہوگا اس کے بارے میں نہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نہ میں اندازہ لگا سکتا ہوں، کیونکہ وہ تو ایک عوام کی میچورٹی اور ان کی ذہنیت کے، ان کی عقیدہ پختگی پہ ہے کہ وہ کتنا اس لیڈر کو مانتے ہیں اور کس حد تک اس ویڈیو پہ یقین کرتے ہیں۔ لیکن اس کے جو بنیادی مقاصد ہیں وہ تو ثانوی مقاصد ہے عمران خان صاحب والا، لیکن جو اس کے بنیادی مقاصد ہیں کہ ہمارے معاشرے کو خراب کرے، ہمارے معاشرے کے اقدار، معاشرتی اور اخلاقی اقدار پہ حملہ ہے، یعنی اس نے ہمارے نوجوان نسل کو خراب کر دی ہے، اس نے ہمارے نوجوان نسل میں ایک سوچ متعارف کرا دی ہے، اس نے ہمارے وہ لوگوں کو جو شاید اس بارے میں کبھی سوچتے نہیں تھے ان تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ یہ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ ابھی سامعین حضرات، میں اس کی باریکی میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال اور کوٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو لوگ، جو آج ہمارے ملک کے لوگ، خاص کر پاکستان کے وہ لوگ جو آج اقتدار میں ہیں، جو آج بیوروکریٹ ہیں، جو عہدیدار ہیں، جن کے ہاتھ میں نظامی کنٹرول ہے، یعنی وہ جو سسٹم کو چلا رہے ہیں، جب یہ لوگ یونیورسٹی، کالج، اسکول لائف میں تھے تو اس دور میں بھی یہ جو اسلاموفوبیا تھا اس کے ذریعے اس نسل کے اوپر بھی حملہ کیا گیا تھا، یعنی ایک VCR کے ذریعے فحش فلمیں بنائی جاتی تھی، غیر فطری کام کیے جاتے تھے، اور ان لوگوں کو اس طرف ایک تجسس دلوایا گیا کہ آپ ان کو دیکھیں۔ جب ان لوگوں نے اس دور میں، ابھی میں یہ کلیم نہیں کروں کہ سارے لوگوں نے دیکھیں، لیکن جہاں جس کو دسترس تھا اس نے اس کو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس تک یہ میسج پہنچایا کہ یہ سسٹم بھی، یہ نظام بھی چل رہا ہے۔ وہ فلموں میں تھا، ڈراموں میں تھا، سنیما گھروں میں تھا، اور آپ کے اپنے کمرے میں تھا، VCR بنا کے فلم، مطلب اس کو پھر مشہوری بھی کی جاتی تھی، اور پھر اخباروں کے ذریعے، مطلب ہے کسی نہ کسی ذریعے سے لوگوں تک یہ بات پہنچائی جا رہی تھی، ڈائجسٹ کے ذریعے، گلیمر کتابوں کے ذریعے۔ تو اس کے اثرات کیا ہوئے ہیں کہ آج جو لوگ ہمارے عہدوں پہ ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، جو ارباب اختیار ہیں، کہ وہ اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی اس دور میں جب ایک غلط اخلاقی گراوٹ ہوئی ہے، جب اسلاموفوبیا کے ذریعے مغرب نے جب اپنی ثقافت کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، تو آج وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو آج راہ خدا اس طرح کی چیزیں آپ پر موڑ کر کے آپ میرا تمام سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور تمام وہ لوگ جو خود سیل فون یوز کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ مت کریں۔ اس سے آپ کا معاشرہ، آپ کا نوجوان نسل، وہ آپ اس کے لیے آپ ایک سمے قاتل کا کام کر رہے ہیں، اور آپ اس کے ذہن میں ایک زہر اگل رہے ہیں، اور اس زہر کا نتیجہ آپ کے آنے والے نسلوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ جب یہ نسل آپ کا ارباب اختیار ہوگا، جب گھروں پہ ان کی حکومت ہوگی، جب خاندانوں پہ اس پہ حکومت ہوگی، جب گاؤں محلے میں یہ لوگ بڑے ہوں گے، تو جب ان کی سوچ مغربی سوچ کی طرح، مطلب اس کا نشو و نما ہوا ہوگا، تو یہ ان سے آپ کیا توقع کریں گے؟ تو آپ سمجھو کہ آپ ایک غلام ذہن کے قوم کی تعمیر میں مغرب کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، امریکہ کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ تو جناب والا، ہر ایک چیز کی صرف ایک پہلو کو مت دیکھا کرو کہ آپ کسی کا سیاسی نقصان کر رہے ہیں۔ آپ سیاسی نقصان نہیں کر رہے ہیں، آپ اس ملک کا اور قوم کا قومی نقصان کر رہے ہیں۔ فحش ویڈیو 2 منٹ کا، 4 منٹ کا، 3 منٹ کا آپ بنا کے آپ اس سے جو مضمون مقاصد ہیں وہ تو آپ وقتی طور پہ حاصل کر لیں گے، لیکن آپ اس قوم کے لیے وہ ناقابل تلافی نقصان کرنے جا رہے ہیں کہ جس کا خمیازہ آپ کے آنے والے نسلوں نے برداشت کرنا ہے، اور انتہائی بھیان خطرناک طریقے سے برداشت کرنا ہے۔ تو محترم، پھر مجھے وہ اقبال کا وہ شعر بھی یاد آ جاتا ہے، جب آپ اس طرح اپنے نسل کو بناتے ہو، جب آپ اپنے نسل کے لیے اس طرح کے مواد اور اس طرح کے پیغام رسانی کے ذرائع آپ سہولت کار بن جاتے ہو، تو پھر نہ اس غلامی کے دور میں نہ آپ کے پاس شمشیریں کام آئیں گی، نہ آپ کی پھر تدبیریں کام آئیں گی، نہ پھر آپ کی زنجیریں کام آئیں گی۔ پھر تو آپ بہادر شاہ ظفر کی طرح پھرتے رہو گے کہ کیا اس دیس میں 4 گز زمین بھی مجھے دفن کے لیے نصیب نہیں ہوگا۔ تو خدا کے لیے میں آپ سے دستبرزہ یہ گزارش کر رہا ہوں، بحیثیت قوم تمام لوگ مل کے اس طرح کے گناہونی سازشوں کا خاتمہ کریں، ان کو پروموٹ مت کریں، ان کے راستے میں رکاوٹ بنیں، جو بھی جس حلقے سے بھی ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایک قومی فریضہ ہے۔ سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں۔
اور شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ تو یہ وہ تھا بیاں چہرہ اس نازیبا ویڈیو کی، جن کے پیچھے کون کون سے مضمون مقاصد پوشیدہ ہیں وہ آپ تک میں نے پہنچانے کی کوشش کی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔